اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ہے 10ویں کی کلاس 10 کی میتھمیٹکس میں تیسرا چیپٹر جو ہے جو تغیرات سے ریلیٹڈ ہے، تغیرات سے متعلق ہے، ویریشن سے متعلق ہے، وہ پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے نسبت کیا ہوتی ہے، ریشو کیا ہوتی ہے، دو ہم قسم مقداروں کے درمیان تعلق جو ہے وہ نسبت کہلاتا ہے. جیسے اگر ہم چائے بنا رہے ہیں، چائے کے اندر جو ہے وہ 2 چمچ ہم ایک کپ کے اندر ہم 2 چمچ چینی اور 1 چمچ اگر ہم چائے کی پتی ڈالتے ہیں تو ہم کہیں گے چائے کی پتی اور چینی میں 1 نسبت 2 کی جو ہے وہ نسبت ہے، 1 اور 2 کی نسبت ہے، یا 1 نسبت، اس کو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر 1 نسبت 2 ہے. چائے اور پتی کے درمیان جو ہے 1 اور 2 کی نسبت ہے. یعنی کہ اگر اے اور بی 2 ہم قسم مقداریں ہوں لیکن بی صفر نہ ہو تو ہم نسبت کو ہم کیا لکھیں گے، اے اور بی کی نسبت کو ہم لکھیں گے اے نسبت بی. اے نسبت بی، یہ جو کالن سائن ہے یہ نسبت ہم اس کو پڑھتے ہیں اے نسبت بی. یا اس کو ہم اگر کسر میں بٹے میں لکھیں تو اے بٹا بی بھی ہم اس کو لکھتے ہیں. کی مثال ہم ایسے دے لیتے ہیں کہ اگر ایک ہاکی کی ٹیم ہے، وہ 4 میچ جیتی اور 5 میچ ہاری ہے، تو اس کی ہار اور جیت کے اندر جو نسبت ہے وہ 4 نسبت 5 ہوگی. یا کسر میں ہم اس کو 4 بٹا 5 ہم لکھیں گے. تو نسبت کے ارکان کی ترتیب جو ہے وہ اہم ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ترتیب کا خیال رکھنا ہے. نسبت اے نسبت بی میں جو ہے اے جو ہے وہ پہلی رقم ہے، اس کو اینٹیسیڈنٹ بھی کہتے ہیں، اور بی جو ہے وہ دوسری رقم ہے اور اس کو ہم کانسیکوینٹ بھی کہتے ہیں. انگلش میں ہم اس کو کانسیکوینٹ کہیں گے، لیکن آپ کیونکہ اردو میڈیم سے ریلیٹڈ ہیں تو اے جو ہے وہ پہلی رقم ہے اور بی جو ہے وہ دوسری رقم ہے، اور نسبت کی کوئی اکائی نہیں ہوتی. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تناسب کی بات کرتے ہیں. تناسب جو ہے اگر ہم 2 نسبتیں ہوں ہمارے پاس 2 نسبتیں ہوں، ایک نسبت ہمارے پاس اے نسبت بی ہے اور دوسری نسبت ہمارے پاس سی نسبت بی ہے، اور یہ دونوں نسبتیں برابر ہیں، تو ان دونوں کے درمیان برابری کا تعلق جو ہے وہ تناسب ہے. تو تناسب جو ہے وہ 2 نسبتوں کی برابری کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کو ہم جیسے کہ اے نسبت بی ہے اور یہ برابر ہے سی نسبت ڈی کے. اے اور ڈی پہلی اور آخری جو مقداریں ہیں اس کو ہم طرفین کہیں گے، اور دوسری اور تیسری مقدار یعنی بی اور سی کو ہم وسطین کہیں گے. طرفین اگر کو ضرب دی جائے اور وہ برابر ہوتی ہے وسطین کی حاصل ضرب کے. طرفین کی حاصل ضرب برابر ہوتی ہے وسطین کی حاصل ضرب. پہلی اور آخری مقدار یہ یاد رکھیں، پہلی اور آخری مقدار جو ہے یہ طرفین ہے، اور دوسری اور تیسری مقدار جو ہے وہ وسطین ہے. تو اے بی سی اور ڈی کو ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ اے نسبت بی، یہ تناسب کی علامت ہے کہ 2 کالم جو ہے آپ اکٹھے لگا دیں. یہ جو علامت ہے اس کو ہم تناسب کی علامت کہتے ہیں. اے نسبت بی تناسب سی نسبت ڈی اس کو ہم پڑھتے ہیں. یا اے نسبت بی برابر ہوگا سی نسبت ڈی کی. یا ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اے نسبت بی کو لکھ سکتے ہیں اے بٹا بی، اور سی نسبت ڈی کو ہم لکھ سکتے ہیں سی بٹا ڈی. تو اے بٹا بی برابر ہوگا سی بٹا ڈی کے. اگر ہم اس کو کراس ملٹیپلیکیشن کریں، اے کو ڈی سے ضرب اور سی کو ڈی سے ضرب، تو یہ آ جائے گا اے ڈی برابر ہے بی سی کے. تو اس سے ثابت ہوا کہ طرفین کی جو حاصل ضرب ہے وہ برابر ہوتی ہے. یہ طرفین ہو گئے دونوں، ان دونوں کی حاصل ضرب برابر ہوگی وسطین کی حاصل ضرب کا. تو کیا آپ کو بتایا ہے کہ وسطین کی حاصل ضرب اور طرفین کی حاصل ضرب آپس میں برابر ہوتی ہیں. طرفین کی حاصل ضرب برابر ہے وسطین کی
फासले ज़रब के। तो इसके बाद आप आ जाएँ एक्सरसाइज नंबर 3.1 पे। तो इसके अंदर हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर जुज़ नंबर जो है 4 और 5 करना है, चौथा जुज़ और पाँचवा जुज़ करना है। तो पहले जुज़ को देखते हैं, चौथे जुज़ को, कि 1 घंटा निस्बत 27 मिनट और 30 सेकंड, ये हमने मालूम करना है। 1 घंटा और दूसरा है 27 मिनट और 30 सेकंड। अगर आप देखें तो ये चीज़, एक चीज़ घंटे में दी गई है और दूसरी चीज़ जो है वो मिनट और सेकंड में दी गई है। अब यहाँ पे अगर आप पहले पार्ट पे देखें, ये दोनों चीज़ें रुपए में, तो ये ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो एक चीज़ मीटर में है, दूसरी चीज़ सम में है, लेकिन ये दोनों एक ही यूनिट के अंदर होनी चाहिए। या तो ये भी सारे घंटे ही हो, और या फिर इनको हम एक यूनिट में हम तब्दील करेंगे। ये इसके भी सेकंड बना लें और 30 मिनट और 30 सेकंड के भी हम टोटल सेकंड्स बना लेते हैं। तो उसके लिए ये क्वेश्चन हमारे पास 27 मिनट और 30 सेकंड और 1 घंटा, इन दोनों के दरमियान हमने रेशो निकालनी है, निस्बत निकालनी है। तो एक में आपको पता होना चाहिए, 1 मिनट में आपको सबको पता है, मालूम है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 27 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 27 ज़रब 60 सेकंड, 27 ज़रब 60 सेकंड। और इसी तरह 30 सेकंड अलग से हैं, तो 30 सेकंड उसमें जमा हो जाएंगे। तो 27 ज़रब 60, ये इसके सेकंड आगे 1620, और जमा ये वाले 30 सेकंड यहाँ पे हमने जमा कर लिए। तो टोटल कितने सेकंड बन गए? 1650 सेकंड बन गए। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें 1 घंटा, बाकी 1 घंटे को हमने सेकंड में, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 60 × 60 3600 सेकंड हो गए। अब हमने निस्बत मालूम करनी है 1650 और 3600 सेकंड। अब ये भी सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया और इसे भी सेकंड में कर लिया, दोनों यूनिट सेम हो गई हैं। तो 1650 और 3600 की निस्बत हम अब मालूम कर लेते हैं। तो 1650 और 3600, 1650 निस्बत 3600, और इसको हम लिख सकते हैं बटे में भी लिख सकते हैं, 1650 बटा 3600, 1650 बटा 3600 इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे ये सिफर से कैंसिल हो जाता है, और फिर इसको हम कैंसिल, किसी कोई टेबल पे कोई पहाड़ा जो जाता है, आप देख लें, छोटे से छोटा पहाड़ा ले जाके देख लें, या बड़े से बड़ा पहाड़ा इकट्ठा एक ही दफ़ा जाएगा, तो 15 का टेबल जो है वो इस पे जाता है, 15 को टेबल जाएगा तो 11 बटा 24 पे है ये आ जाएगा। और 11 बटा 24 को हम लिख सकते हैं 11 निस्बत 24, 11 निस्बत 24। इसी तरह इसका पांचवा पार्ट है 25 डिग्री और 225 डिग्री, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि ये दोनों डिग्रीज़ हैं, इसको हमें तो कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी। तो रेशो मालूम करनी है 25 और 225 के दरमियान, निस्बत मालूम करनी है तो 75 और 225 के दरमियान। तो 75 निस्बत 225 को हम लिख सकते हैं 75 बटा 225। तो 75 का टेबल ही चला जाता है इस पर, या आप छोटे से छोटा टेबल भी आप अलग अलग लेके जाना चाहें, जैसे कि इस पर पहले 5 का ले जाएँ, फिर इस तरह जो है मुख्तलिफ, या 25 का ले जाएँ। तो 75 ही कम 75 और 75 या 225 और 1 बटा 3 जो है इसका जवाब आ जाएगा। 1 बटा 3 को हम लिख सकते हैं 1 निस्बत 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हमने 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उसको देखते हैं। पी की कीमत मालूम कीजिए अगर निस्बत 2p जमा p निस्बत 3p जमा 4 और 3 निस्बत 4 जो है वो बराबर है। 2 निस्बतें दी गई हैं, 2p जमा 5 और 3p जमा 4, ये एक निस्बत है, और 3 निस्बत 4 ये एक अलग निस्बत है। अगर ये दोनों निस्बतें बराबर हों तो आपने p की कीमत इसके अंदर से, ये जो p है ये बताना है कि ये p की क्या कीमत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं।
کوشچن نمبر، کیونکہ اسمارٹ سلیبس ہے، ہم نے پورا سلیبس کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ہم نے صرف وہی چیزیں پڑھنی ہیں جو اسمارٹ سلیبس میں دی گئی ہیں. تو 2p جمع 5 نسبت 3p جمع 4 اور 3 نسبت 4 جو ہے یہ برابر ہے. تو برابر ہیں تو پھر کیا ہو گیا، 2p اس کو ہم نے ایسے لکھ لیا کہ 2p جمع 5 نسبت 3p جمع 4 یہ برابر ہے کس کے، 3 نسبت 4 کے. جیسے کہ سوال میں لکھا گیا ہے کہ یہ دونوں نسبتیں جو ہیں یہ آپس میں اور ایکول ہیں، برابر ہیں. تو اس کو ہم بٹے کی فارم میں اگر ہم لکھ لیں تو 2p جمع 5 بٹا 3p جمع 4 ہو گیا، اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 بٹا 4. تو اس کے بعد کراس ملٹیپلیکیشن، ضرب چلی پائی جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں، 2p جمع 5 کو 4 سے ضرب دیں اور 3 کو 3p جمع 4 سے ضرب دیں. تو 4 ضرب 2p جمع 5 برابر ہے 3 ضرب 3p جمع 4. اسی طرح 4 کو 2 سے ضرب دی 8 آ گیا، 8p 2p سے ضرب دی، 4 دونے 8 اور یہ p اور جمع 4 5 سے ضرب دی، 4 اور 20، 4 5 20 ہو گیا، اور برابر ہے 3 پیا 9 p جمع 4 ضرب 3 12. اسی طرح 8p، اب ہم نے p والے جو ہے وہ ہم نے کیونکہ p معلوم کرنا ہے تو p جو ہے برابر کے ایک سائڈ پہ ہم لے آئیں گے. 9p کو اگر میں ادھر لے آؤں تو یہ ادھر 9p جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آ کے یہ مائنس ہو جائے گا اس سائڈ پر آ کے. تو 8p مائنس 9p، اور 20 کو جو ہے میں اس بات کی دوسری طرف لے گیا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ جمع ہو رہا تھا، ادھر جا کے یہ علامت چینج ہو جائے گی، یہ مائنس 20 ہو گیا. اور مائنس کا 8p مائنس 9p، مائنس 9p جو ہے وہ بڑا ہے تو علامت مائنس والی آئے گی. مائنس p برابر ہے اسی طرح 12 مائنس 20، کیونکہ 20 کے ساتھ علامت جو ہے وہ مائنس ہے، بڑی رقم ہے تو علامت جو ہے 20 میں سے 12 گئے تو 8 آتا ہے، علامت بڑی رقم والی آئے گی، مائنس آتا ہے سائن. اور p یہ مائنس اور مائنس کینسل ہو گئے اور p برابر آ گیا 8. اسی طرح کوشچن نمبر 4 کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے، وہ بھی سیم ہے بالکل. کوشچن نمبر 5 بھی کہ اگر یہ نسبت اور یہ نسبت جو ہے 3x جمع 1 نسبت 6 جمع 4x جو ہیں یہ برابر، اور 2 نسبت 5 جو ہیں یہ دونوں برابر ہیں، تو اب اس میں کیونکہ x آ رہا ہے تو x کی قیمت آپ نے معلوم کر لی. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر 3x جمع 1 اور 6 جمع 4x یہ 2 نسبت 5 جو ہیں یہ برابر ہیں، تو ہم اس طرح لکھ لیتے ہیں کہ 3x جمع 1 نسبت 6 جمع 4x جو ہیں یہ برابر ہے 2 نسبت 5. تو اسی طرح بٹے کی فارم میں کیا ہو جائے گا، 3x جمع 1 بٹا آ جائے گا 6 جمع 4، اس کو کسر کی فارم میں لکھ لیا ہم نے، اور 2 نسبت 5 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 بٹا 5. اس کو دوبارہ جیسے ہم نے کراس ملٹیپلیکیشن کی تو 5 ضرب 5 جو ہے وہ اسے ملٹیپلائی ہوا، اور 2 جو ہے وہ 6 جمع 4x سے ملٹیپلائی ہوا، ضرب ہوا. تو 5 ضرب 3 15، x جمع 5 ضرب 1 5، اور اسی طرح 2 ضرب 6 12، اور جمع 2 ضرب 4x آ گیا جمع کا 8x. ہم نے x والے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کرنے ہیں تو 8x کو ادھر لے گیا تو وہیں مائنس میں مائنس ہو گیا، اور 5 ادھر آ کے مائنس ہو گیا، ادھر جمع تھا دوسری طرف جا کے اس کا سائن چینج ہو گیا ہے. تو 15x منفی 8x برابر آ گیا 7x کے، اور 12 میں سے 5 تک مائنس کیے تو 7 آ گیا. 7 اس کو اس 7 کو میں دوسری طرف لے کے آؤں گا تو یہ جو ہے وہ ادھر آ کے تقسیم ہو گیا، 7 بٹا 7 کا جواب آ گیا x. یہ ہمارا اس کا آنسر آ گیا ہے، x برابر ہے 1 کے. نیکسٹ کوشچن جو ہے ہمارا ہم کریں گے کوشچن نمبر جو ہے وہ 7. کوشچن نمبر 7 کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 7 کہتا ہے کہ اگر 4 نسبت 13 کے ہر عدد میں 10 جمع کیا کریں تو نئی نسبت جو ہے وہ 1 نسبت 2 حاصل
کرتے ہیں. اعداد ہم نے بتانے ہیں کہ اعداد وہ کون سے ہوں گے. تو اس کے لیے ہم کوشچن دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 4/13 کے عدد میں ہم 10 جمع کریں تو اعداد ہمارے پاس نسبت 1/2 آ جاتی ہے. تو ہم نے اعداد بتانے ہیں. تو کیونکہ ہمارے پاس 4/13 جو ہے وہ ہے تو ہم فرض کر لیں گے کہ لکھیں گے فرض کیا اعداد جو ہے وہ 4x ہے اور 13x ہے. کیونکہ ہم نے عدد معلوم کرنا ہے. عدد ہمارے پاس نہیں ہے تو اس عدد میں نسبت جو ہے وہ 4/13 ہے. اس میں 10 جمع کریں دونوں میں تو عدد کی نسبت جو ہے وہ 1/2 بن جاتی ہے. تو ہم نے عدد معلوم کرنے ہیں. تو 4/13 جو ہے تو کیا ہو جائے گا 4x اور 13x ہم نے فرض کر لیا کہ یہ جو ہے اعداد ہیں. تو ان دونوں میں وہ کہتے ہیں کہ اگر 10 جمع کریں 4x میں بھی 10 جمع کریں اور 13x میں بھی 10 جمع کریں تو نسبت جو ہے وہ 1/2 یا 1/2 اس کو بن جاتی ہے. تو اس کو ہم کراس ملٹیپلیکیشن کر لی ہم نے طرف چلی پائی. 2 کو ضرب دی 4x جمع 10 سے اور 1 کو ضرب دی 13x جمع 10 سے. تو 4 ضرب 2 8x ہو گیا اور 10 ضرب 2 جمع 20 ہو گیا. اس طرح 13 ضرب 1 13x ہو گیا اور 10 ضرب 1 13x ضرب 1 13x اور 10 ضرب 1 10 آ گیا. ہم x والے ایک سائڈ پہ کر لیں گے. 13 ادھر آ کے مائنس ہو گیا اور 20 جو ہے کانسٹنٹ ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں. 20 کو دوسری سائڈ پہ لے گیا ہوں تو مائنس ہو گیا. اور اسی طرح 13 میں سے 8 گئے تو -5x 13x میں سے 8x نکالے تو -5x آ گئے. اور ادھر سے 20 میں سے 10 کیونکہ 20 کے ساتھ مائنس سائن ہے اس لیے یہ -10 ہے. مائنس مائنس سے کینسل ہو گیا تو مائنس سے -5 یہ ادھر آ کے آپ تقسیم کر لیں تو مائنس سے کینسل ہو گیا. 5 2 بار 10 اور 5 میں 10 ہو جائے گا. x برابر ہے 2 جو ہے ہمارے پاس x کی ویلیو آ گئی. تو x کی ویلیو آئی ہے. ابھی اعداد نہیں آئے کیونکہ اعداد تو ہم نے فرض کیے تھے کہ ایک 4x تھا. تو 4x کیا ہو جائے گا 4 ضرب 2 8. پہلا عدد 8 ہو گیا اور دوسرا عدد جو ہے 13 ضرب 2 26. تو 8 اور 26 جو ہے یہ مطلوبہ اعداد ہے. اس کے بعد ہم نے کوشچن نمبر 9 کرنا ہے. کوشچن نمبر 9 کیا ہے جی. کوشچن نمبر 9 اگر a نسبت b برابر ہو 7/6 کے اور 5a جمع 5b نسبت 7b - 5a کی قیمت آپ نے معلوم کرنی ہے. اس کو کس طریقے سے ہم نے حل کرنا ہے. تو یہی کوشچن بنتا ہے. اس کے اندر a نسبت b جو ہے وہ اگر 7/6 ہو تو 3a جمع 5b نسبت 7b اور -5a کی قیمت جو ہے ہم نے معلوم کرنی ہے. تو فرض کیا ہمارے پاس a نسبت b جو ہے وہ دی گئی ہے ہمیں 6/7. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a/b برابر ہے 6 جمع 7 6/7 6/7 لکھ لیا اس کو. اسی طرح 3a جمع 5b نسبت 7b -5b کو 5a کو ہم لکھ سکتے ہیں 3a جمع 5b بٹا 7b -5a. اگر اس کو ہم 20 میں تقسیم کریں دونوں کو اوپر بھی اور نیچے بھی تو 3a/b جمع 5b/b اور نیچے بھی ہم نے b سے تقسیم کیا. نیچے والی ویلیو کو b سے تقسیم کرنے سے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو 7b/b اور 5a/b یہ b سے کینسل ہو جائے گا. یہاں پہ b سے کینسل ہو جائے گا. پیچھے یہ کیا بچے گا ہمارے پاس 3a/b جمع 5 اور 7 - 5a/b. اب a/b جو ہے a/b ہمارے پاس اس کی ویلیو کیا ہے a/b کی 7/6 7/6. تو اس a/b کی جگہ ہم نے 7/6 اس کی قیمت جو ہے وہ درج کر دی. یہاں سے یہ 21/6 ہو گیا. 7 طرف 21/6 جمع 5 اور یہ 7 طرف 5 35/6 آ گیا. یہاں سے اس کا ہم نے LCM لے لینا ہے.
ایل سی ایم اس کا جو ہے اوپر 6 آئے گا، تو 21 ضرب 5 30، اور اسی طرح یہ 6 اور یہ 6 آپس میں کینسل ہو جائیں گے. اوپر جو آپ آتا ہے 51/6 اور 7/6. 51/6 جب یہ الٹائیں گے اس کو ضرب کریں گے تو نیچے والی ویلیو جو الٹ جائے گی 6/7 ہو جائے. تو یہ 6 اور یہ 6 جو ہے آپس میں کینسل ہو جائیں گے. 51/7 جو ہے اس کی قیمت آ جائے گی. تو کیا ہو گیا، 3A جمع 5B بٹا 7B مائنس 5A، اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں 3A جمع 5B نسبت 5B مائنس 7B مائنس 5A، اور اسی طرح 51/7 کو ہم لکھ سکتے ہیں 51 نسبت 7. تو یہ آپ کی جو ہے قیمت آ گئی. اس کے بعد ہم نے کوشچن نمبر کرنا ہے 11. کوشچن نمبر 11، کوشچن نمبر 11 کا چوتھا اور 5واں پارٹ ہم نے کرنا ہے اسمارٹ سلیبس کے مطابق. تو کوشچن نمبر 11 نکال لیتے ہیں. کوشچن نمبر 11 میں کوشچن نمبر چوتھا پارٹ ہے اس کا، پی جمع پی کیو جمع کیو اسکیئر نسبت ایکس تناسب پی کیو مائنس کیو کیوب اوور پی جمع کیو نسبت پی مائنس کیو ہول اسکیئر. تو بالکل اسی طرح یہاں پہ یہ جو پہلی اور آخری جو ویلیو ہے یہ طرفین ہے، دوسری اور یہ تیسری ویلیو جو ہے یہ وسطین ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طرفین کا حاصل ضرب برابر ہوتا ہے وسطین کے حاصل ضرب کے. یہاں پہ انگلش میں لکھا ہوا ہے کیونکہ پروڈکٹ آف ایکسٹریمز از اکول ٹو پروڈکٹ آف تو یہاں پہ آپ نے اس کی جگہ لکھ لینا ہے کہ طرفین کا حاصل ضرب برابر ہوتا ہے وسطین کے حاصل ضرب. اس جگہ پہ آپ نے لکھ لینا ہے طرفین کا حاصل ضرب برابر ہوتا ہے وسطین کے حاصل ضرب، کیونکہ آپ کی اردو میڈیم ہے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو طرفین کون کون سے ہیں، پی اسکیئر جمع پی کیو جمع کیو اسکیئر اور پی منفی کیو ہول اسکیئر، ان دونوں کو ضرب دے دی، اور ایکس اور پی کیوب مائنس کیو کیوب بٹا پی جمع کیو، ان دونوں کو ہم نے ضرب دیا. اب اگر دیکھیں اس کو میں نے 2 دفعہ لکھ سکتا ہوں، پی منفی کیو ضرب پی منفی کیو، پی منفی کیو ضرب پی منفی کیو کے اسٹیپ میں نے یہ کام کیا ہے. اور دوسری طرف پی کیوب مائنس کیو کیوب جو ہے یہ فارمولہ ہے اے کیو مائنس بی کیو والا، اے کی 3 مائنس بی کی 3 برابر ہوتا ہے، اس کے برابر ہوگا پی مائنس کیو پی اسکیئر، یہاں مائنس ہے تو اس جگہ پلس ہوگا پی کیو جمع کیو کا اسکیئر اور بٹا یہ والا پی جمع کیو، کیونکہ ہم نے ایکس کی ویلیو نکالنی ہے. اور یہاں پہ یہ والا جو ہے پی مائنس کیو اور پی اسکیئر جمع پی کیو جمع کیو اسکیئر، اس کو ادھر ضرب ہو رہا تھا، ادھر آ کے یہ تقسیم ہو جائے گا. اس کو ادھر لے آیا ہوں اور یہ پی جمع کیو کو جو ہے میں اس سائڈ پہ لے آیا ہوں، پی مائنس کیو اور پی جمع کیو ادھر آ گئے، اور پی مائنس کیو یہ والا پی مائنس کیو اور پی جمع پی اسکیئر جمع پی کیو جمع کیو اسکیئر اس کو میں ادھر لے آیا. یہ اوپر اور نیچے دونوں دیکھیں سیم ویلیوز ہو گئی تو یہ کینسل ہو جائیں گی اور ایکس کس کے برابر آ جائے گا پی. اب یہاں پہ پی مائنس کیو اور پی جمع کیو، ایک دفعہ علامت چینج ہے درمیان میں، ایک دفعہ مائنس ہو رہا ہے دونوں، ایک دفعہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کا فارمولہ بنتا ہے اے اسکیئر مائنس بی اسکیئر برابر ہے اے پلس بی انٹو اے مائنس بی والا. تو یہ ہو جائے گا پی اسکیئر مائنس کیو اسکیئر برابر ہو جائے گا ایکس کے، اور یہ ایکس برابر آ گیا پی اسکیئر مائنس کیو اسکیئر کے. یہ اس کا جواب آ گیا. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کا آخری
کوشچن نمبر 11 کا آخری پارٹ ہے، 5واں جز ہے. تو یہ ہم نے کرنا ہے کہ 8 مائنس ایکس نسبت 11 منفی ایکس. تو یہاں پہ ایکسرسائز میں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ترمیم ذیل میں تناسب ایکس کی قیمت اس کے اندر ہم نے معلوم کرنی تھی. تو ایکس جو ہے یہاں پہ 8 مائنس ایکس نسبت 11 مائنس ایکس تناسب 16 مائنس ایکس نسبت 25 مائنس ایکس. اس میں ہم نے ایکس کی قیمت جو ہے وہ نکالنی ہے. تو کیا ہوگا، اسی طرح ہم لکھیں گے اس کو کہ 8 طرفین اس میں کون کون سے ہیں، 8 مائنس ایکس اور 25 مائنس ایکس طرفین ہے. ان کی حاصل ضرب برابر ہوگی 11 منفی ایکس اور 16 منفی ایکس. یہ دونوں وسطین ہیں، ان کی دونوں کی حاصل ضرب کی. تو یہاں پہ آپ لکھیں گے طرفین کی حاصل ضرب برابر ہے وسطین کی حاصل ضرب کے. تو ان دونوں کو ضرب دے دی، طرفین کو آپس میں اور وسطین کو آپس میں. تو 25 ضرب 8 200، 8 ضرب ایکس 8 ایکس، پلس مائنس مائنس سائن آیا ہے اور 25 پلس مائنس مائنس پلس ہے، یہ مائنس ہے، پلس مائنس مائنس 25 ایکس مائنس مائنس پلس ہو گیا اور ایکس ضرب ایکس اسکوائر ہو گیا برابر ہے 11 ضرب 16 76 کے، اور پلس مائنس مائنس 11 ایکس، اس طرح پلس مائنس مائنس 16 ضرب ایکس 16 ایکس مائنس مائنس پلس ہو گیا پھر ایکس اسکوائر. اسی طرح یہ چیز ہو گئی کہ 25 ایکس اور یہ 16 منفی 11 ایکس، ان کو ادھر لے آیا تو یہ ٹوٹل بن گیا ہمارے میرے پاس مائنس کا 33 ایکس پلس ایکس اسکوائر. نہیں، 11 ایکس اور یہ جو ہے 16 ایکس کیا بن گیا 27 ایکس، ہمارے میرے مائنس کا 27 ایکس بن گیا، اور 25 ایکس اور یہ مائنس کا 8 ایکس، یہ بن گیا 33 ایکس بن گیا. اسی طرح ان سب کو ایک سائڈ پہ ایکول ٹو کے اس سائڈ پہ لے آؤں گا تو کیا بن جائے گا 200 مائنس 33 ایکس پلس ایکس اسکوائر. یہ والا ایکس اسکوائر ادھر آ کے مائنس ایکس اسکوائر ہو گیا، یہ 176 ادھر آ کے مائنس ہو گیا، یہ مائنس جو 27 ایکس تھا یہ ادھر آ کے جمع 27 ایکس ہو گیا برابر ہو گیا 0. اب یہاں پہ یہ ایکس اسکوائر پلس کا ہے، یہ ایکس اسکوائر دونوں مائنس کے ایک آپس میں کینسل ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ 200 اور یہ 176 جو ہیں آپس میں جمع ہوں گے، اور یہ مائنس کا 33 ایکس اور جمع کا 27 ایکس آپس میں جمع ہوں گے. تو یہ 27 ایکس 33 میں سے 27 مائنس 6 ایکس ہو گئے، اور 200 میں سے 176 نکالے تو 24 آ گیا، اور یہاں سے 6 ایکس اس کے برابر آ گیا. 6 ایکس کو ادھر لے آؤں تو میں یہ جمع کا ہو جائے گا، 6 ایکس برابر ہو گیا 24 کے، اور ایکس برابر ہو جائے گا 24/6. 6 ادھر آ کے تقسیم ہوا ہے اور یہ جواب آ گیا برابر ہے 4. تو عزیز طلبہ یہ آپ کی ایکسرسائز تھی 3.1. تو 3.1 جو ہے آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ایکسرسائز. اس کو اپنی کاپیز پہ کریں، اس کی پریکٹس کریں، اور اپنے اس کے بعد ہم ایکسرسائز جو ہے وہ 3.2 کے کمپلیٹ کریں گے. تو اس سے پہلے جو ہے آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں. شکریہ.